عابد شیر علی صاحب، سیاسی مذاکرات آگے چلنے چاہیے، آپ کا اس کے اوپر کیا رد عمل؟ دیکھیں جی مرزا صاحب، ہمارا تو ڈے ون سے موقف یہی ہے کہ جو جمہوریت ہے یہ نام ہی ڈائیلاگ کا ہے. اتراؤ چڑھاؤ آتے ہیں. ہمارے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑے کسی ماضی میں شدید اختلافات رہے. ہاتھ ملانا گناہ سمجھا جاتا تھا ایک دوسرے سے، لیکن پھر حالات ایسے بنے، ٹیبل ٹاک ہوئی، میثاق سائن کیا بے نظیر کے ساتھ، مرحومہ کے ساتھ. تو اس میثاق کے ذریعے جمہوری اداروں کو بحال کی، کریڈیبلٹی جو سیاستدانوں کی تھی اس کو ریسٹور کیا گیا. ظاہر ہے جب اس وقت کی ڈکٹیٹرشپ آئی، بہت سے لوٹائزم، بڑی جماعتوں کو توڑا گیا، ہماری جماعت کو بریک کیا گیا. اس وقت پیٹریٹ بنائی گئی، آپ کو پتہ ہے، پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کو توڑ کے. تو یہ ہر ادوار میں ہوتا رہا ہے، لیکن ڈائیلاگ کا پروسیس نہیں رکنا چاہیے. اس ایکسٹریم لیول پہ نہیں جانا چاہیے کہ آپ بند گلی میں چلے جائیں، جماعت کو لے جائیں. اور پاکستان کو بھی کوشش آپ کریں کہ یہ بھی بند گلی کی طرف جائے. آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اپنی مسلح افواج کے اوپر جو تہمتیں لگاتے رہے، جو آپ ان کے اوپر کیچڑ اچھالا، جو ایک آپ نے بد زبانی، بد کلامی کی، دنیا کے اندر ایک آپ نے نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی. تو ہمارے صاحب جب آپ بند گلی کی طرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، ملک کے مقاصد کے لیے نہیں ہے، ملک کے مقاصد کے لیے ہو تو لوگ سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں. جب آپ اپنی میں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے کارکنوں کو، پارٹی کو، اپنے اداروں کو کہ جی میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں، تو ہمارے سب یہ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں. ہمارا آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر اوتھ لی، آپ اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کا بیان نکال لیں. انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کیا یہ چارٹر آف اکانومی سائن کرتے ہیں، اس پہ جو عمران خان صاحب نے جو ان کا ایک سیاسی ہوتا تھا کہ جس طرح وہ جلسے میں خطاب کرتے اسی طرح ان کا رویہ تھا. اپنے سیاسی لوگوں کو اپنی نفرت کی بھینٹ چڑھایا، ان پہ کیسز کرائے، ان کی بیٹیوں کو، ان کی فیملیز کو، ان سب کو ٹارچر کیا. ایون کہ اپنے کسی نواز، سب سے دکھ کی بات یہ تھی ملک صاحب اس وقت میرا ایز اے ہیومن بینگ میرا دل درد کیا کہ نواز شریف صاحب کی وائف کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ ان کی پکچر کو ایز اے پرائم منسٹر نیو یارک، وہ جب واشنگٹن ڈی سی میں جلسہ کر رہے ہیں، ان کی پکچر کو دکھا کے مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی پھر دردناک ہوتی ہیں. تو وہ پھر یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. تو انہوں نے جو کیا، انہوں نے سیاست کا بھی بیڑا گرک کیا، اداروں کا بھی بیڑا گرک کیا، اور اپنی جو ایک سینکٹریٹی تھی آپ کی پارلیمان کی وہ بھی انہوں نے کمپرومائز کی. تو میری یہی استدعا ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے اگر آج حکومت کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان، یہ کوئی وزیر کا یا کسی مشیر کا بیان نہیں ہے، یہ کیبنٹ کے اندر، کیبنٹ میٹنگ کے اندر وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ آئے ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے انکنڈیشنلی بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے راستے کھلتے ہیں. بتائیے جی، -1 کرنے کی خواہش ہمیشہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بڑی دل کے قریب ہوتی ہے. نواز شریف کو پہلی دفعہ جب وزیر اعظم وہ IGI کے ذریعے بنایا گیا، اس کے بعد سے 93 آنورڈ -1 کی خواہش وہاں پہ بھی موجود تھی. دیکھیں ملک صاحب، آپ کے میرے چاہنے سے کوئی -1 نہیں ہوتا. ابھی آپ عمران خان کے لیے -1 کرنے کو دیکھیں، تو آپ لوگوں کو تو سیکھنا چاہیے. ہم نے تو سیکھا سکھایا ہی ہوا ہے. ہم نے بڑی ماریں کھائی ہیں. 2 مرتبہ میرے قائدین نے ایگزائل میں گئے. انہوں نے اپنے نواز شریف نے نہ اپنی والدہ کے جنازے میں شرکت کی، نہ اپنے والد کے جنازے میں شرکت کی. بیوی بستر مرگ پہ تھی، ان سے 1 منٹ کے لیے بات تک نہیں کرائی گئی. مریم نواز شریف صاحبہ کو آپ جیل کی، وہ اپنے باپ کو ملنے جاتی ہے، آپ وہاں پہ ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں. کراچی وہ جاتی ہیں، آپ ان کا دروازہ توڑ کے چادر اور 4 دیواری کو پامال کرتے ہیں. کون کون سا ستم نہیں ڈایا ملک صاحب. یہ بات جب آپ زخم کو ریدیں گے تو باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن پاکستان ہمیں سب سے زیادہ، پاکستان کے مفادات زیادہ عظیم ہیں، لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں وہ زیادہ ہمیں پنچ کرتی ہیں. میری عرض یہ ہے کہ جو عمیر صاحب فرما رہے ہیں، بات چیت کا راستہ اختیار کریں.
رات کے 12-1-2 بجے تک تو ملاقات نہیں ہوتی. آپ عمران کو مائنس کرنا چاہتے ہیں -1؟ ہم نے کبھی کسی کے مائنس کی بات نہیں کی. میرے لیڈرشپ نے کبھی کسی کو مائنس پلس کرنا تو ملک صاحب یہ پاکستان کی عوام کا حق ہے. یہ مائنس پلس یہ آپ کے میرے کہنے سے نہیں ہوتے. آپ نے نواز شریف صاحب کو ہٹانے کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ ان کو پھر اقتدار میں لے کر آئے. یہ آپ اور میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے -1 اور پلس نہیں ہوتے, یہ پاکستان کی. لیکن کسی زمانے میں جب نواز شریف کو اور محترمہ اللہ ان کے درجات بلند کریں, ان دونوں کو پاکستان سے باہر بھیجا گیا تھا زبردستی جنرل مشرف کے دور میں, تو اس وقت بھی تاثر یہی تھا کہ دونوں مائنس ہو گئے, واپسی کا ان کا رستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. جب انہوں نے پھر ڈائلاگ کیے دونوں پولیٹیکل لوگوں نے, برف پگھلی, پھر وہ پاکستان آئے. پاکستان اپنے سیاسی حکمت عملی اور بصیرت کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے آگے بڑھے. بے نظیر صاحبہ کو شہید کر دیا گیا. نواز شریف صاحب خطرہ, اپنی جان کا خطرے میں ڈال کے آصف علی زرداری صاحب کے پاس گئے, مل جل کے بات کی, پھر الیکشنز کی طرف گئے. ہم نے بائیکاٹ کی طرف نہیں, لوگ چاہتے تھے کہ بائیکاٹ کی طرف چلے جائے, لیکن جمہوری طاقتوں نے بیٹھ کر آپس میں بات چیت کی, 58(2)(b) کا خاتمہ کیا, پاور واپس آئی ڈائیلاگ کے ساتھ. اگر آپ ملک صاحب بند گلی کی طرف جائیں گے, جیسے عمیر صاحب میں آپ کو عرض کروں, آپ ہی کی حکومت تھی بھائی, نواز شریف صاحب کی ملاقات کرنے کے لیے عدالت میں ہمیں 20 مرتبہ اپلیکیشنز دینی پڑتی تھی, پھر جا کر ان کی ملاقات کے لیے ٹائم گھنٹہ ملتا تھا, 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد ملاقات کا ٹائم ملتا. یہ چیزیں غلط ہیں. آپ فیملی کو ملنے سے کسی نے, ان کی بہن مل کر آئی ہیں عمران خان صاحب کو, نہیں, لیکن وہ 6 ہفتوں کے بعد ملاقات تھی, اس کے بعد پھر ملاقات دیکھیں کنٹینیوٹی رہنی چاہیے. میں عدالت نہیں ہوں کہ میں کہوں جی میں فلان کو نہیں ملنے دینا, فلان کو نہیں ملنے دینا. جو جیل میں قیدی ہیں ان کی فیملیز کا کیا سیاسی لوگوں کو جیلوں میں ڈالے بغیر پاکستانی سیاست کو آگے نہیں چلا سکتے؟ چلنا چاہیے. یہ تو ملک صاحب دیکھیں, اس وقت زرداری صاحب بھی ان کو سمجھاتے تھے آن دا فلور آف دا ہاؤس, نواز شریف صاحب نے بھی بے شمار مرتبہ کہا. لیکن آپ کے رویے کیا تھے؟ آپ تو 2035 تک کے خواب کر کے فیض کے ساتھ مل کر بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے تو پلان ہی پاکستان کے لیے خطرناک. وہ میں چلیں, وہ جب عدالتیں فیصلہ کریں گی, جو معاملہ چل رہے ہیں, میں اس ابھی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنی نفرت اور آگ میں اپنے پولیٹیکل لوگوں کو, ان کی فیملیز کو وکٹمائز کروائیں. اب ان کو کہیں جی میری خاطر آپ جلا دیں پاکستان کو, تو 9 مئی کا جلایا, کسی کو 10 سال کی سزا ہے. چاہے ان کی ماؤں بیٹیوں کو پوچھو, کبھی یہ پی ٹی اے کی لیڈرشپ ان کے پاس گئی ہے؟ کوئی نہیں جاتا ملک صاحب. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جمہوری رویہ اختیار کریں. آپ 3 مرتبہ ڈائیلاگ کے لیے, آپ کو پتہ ماضی میں کوشش ہوئی, عمران خان صاحب یو ٹرن لے گئے, آپ کہہ دیں کہ نہیں لیا. جناب سیاست کی جگہ بچا کے رکھیے, یہ میسیج ہے ان کی طرف سے. بالکل سیاست کی جگہ بچنی چاہیے ملک صاحب. کیوں نہیں بچنی چاہیے؟ ہم جمہوری لوگ ہیں. میرے والد صاحب کی 14 سالہ سیاسی قیدیں ہیں, جنرل ایوب سے لے کر جنرل مشرف تک. 3.5 سال انہوں نے اٹک قلعے میں کاٹے جنرل مشرف کے دور میں. تو ہمارا تو خون شامل ہے ان چیزوں میں. ہم تو کبھی نہیں شوق رکھتے کہ کبھی کسی کو مدینہ شریف جا رہے ہیں پرائم منسٹر, تو وہاں پر آپ گالیاں دے دیں. فیملیز جا رہی ہیں تو پیچھے سے آپ بد زبانی اور بد کلامی کریں, اور آپ کی لیڈرشپ اس کو پروموٹ کرے, اس کلچر کو پروموٹ کرے, ان کو اور پرووک کرتے ہیں کہ جی آپ یہ کام کریں. تو ملک صاحب بڑے زخم ہے ماضی کے. اب نواز شریف صاحب فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو اپنے کہہ رہے ہیں جی جا کے ان کو گالیاں دیں, جا کے فیملیز کے ساتھ جا رہی ہیں. میں ٹیبل پہ بیٹھا ہوں, شہباز شریف صاحب کی فیملیز ہے, ان کی وائف بیٹھی ہے, بہو بیٹھی ہے, آپ وہاں پر آ کے تماشا لگا رہے ہیں. تو یہ چیزیں عمیر صاحب, یہ چیزیں ہوئی ہیں. آپ بڑے اچھے ہیں, کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں آپ کو اوور آل ایک پیرائے میں بات کر رہا ہوں کہ جو چیزیں ہم جن چیزوں, اب مسجد نبوی میں کون سی سیاست ہوتی ہے ملک صاحب؟ شہباز شریف صاحب کیبنٹ میں جا رہے ہیں, آپ کے پورے جہاز بھر کے پوری دنیا سے آتے ہیں, تو وہاں پر آپ لوگوں کو 10 سال کے لیے پھنسائیں جا کے. تو یہ جمہوری رویے پیدا کرنے چاہیے آپ کو اپنے آپ میں. آپ پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں کہ ڈائیلاگ کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں. جب آپ پولیٹیکل لوگوں سے گیٹ وے اوپن کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. آپ عمیر صاحب دیکھیں کہ آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں. آپ اگر جمہوریت کی ابھی میرے بھائی بات کر رہے ہیں, تو جب آپ کے لیڈر
خواہش کرتے ہیں کہ جی میں اس جمہوری پروسیس کو نہیں مانتا, میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. تو مولانا صاحب یہ آپ پہلے اپنے جمہوری نظام اپنے مائنڈ سیٹ کو پہلے بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ اگر ڈائیلاگ چاہتے ہیں پولیٹیکلی, آپ جو سپیس کی بات کر رہے ہیں جو عمیر صاحب نے بھی گفتگو کی, آپ بریک قریب آ گئی ہے, لیکن آپ لوگ اکٹھا بیٹھ سیاستدان اکٹھا بیٹھے ہیں تو باقی سے راستہ نکلتا ہے. آپ کو بیٹھنا چاہیے اکٹھا.